تو جو موت ہے وہ کسی نہ بادشاہ کو دیکھتی ہے، نہ کسی تاج والے کو دیکھتی ہے، نہ کسی بخت والے کو دیکھتی ہے، نہ کسی دولت مند کو دیکھتی ہے، نہ کسی امیر کو دیکھتی ہے، نہ کسی غریب کو دیکھتی ہے، اور نہ کسی مانگنے والے کو دیکھتی ہے، نہ کسی سخی کو دیکھتی ہے، بلکہ یہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم اپنے آپ کو بلند و بالا محلات میں ہی قید کر لو، چھپا لو، لیکن جس وقت اس موت کا فیصلہ پہنچنا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک نفس نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک ڈھیر پر اللہ کے نبی کا قریب سے گزر ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی گئے ڈھیر کے قریب، وہاں پر کچھ چیتھڑے نظر آئے، کھوپڑیاں نظر آئی، کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آئی جو دیکھنے کے اندر بہت ہی بھیانک تھی، بالکل رکت طاری ہونے والی چیزیں تھی، رکت طاری کرنے والی چیزیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا ہے۔ دنیا ایسے ذلیل ہے، اور جو دنیا کے اندر ڈوب جاتا ہے، دنیا کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے، اپنی فکر نہیں کرتا، اپنی آخرت کو نہیں سنوارتا، نماز کے ساتھ جو ہے اس کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہتا ہے، تو پھر اس کا جو حساب ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ کل بروز قیامت وہ بھی اس طرح بدبودار ٹھہرے گا، بدبودار نظر آئے گا، زندگی اسی کی سنورے گی، یہ جہان اسی کا سنورے گا جو رب تعالیٰ کو راضی کر لے گا۔ رب تعالیٰ اسے اس جہان کی نعمت عطا فرمائے گا، تو کل بروز قیامت اسے نعمتوں سے بہروار فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا جو حساب ہے وہ شہیدوں جیسا ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ جن کا حساب شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو موت کو دن کے اندر 20 مرتبہ یاد کرتے ہیں، جو موت کو 20 مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ اور شرح صدور کے اندر یہ حدیث مبارکہ گزری ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک میت کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ ہی گھڑیوں کے بعد وہ میت پکار اٹھتی ہے، جس کی آواز ہر جاندار سنتا ہے سوائے انسان کے، پرندہ بھی سنتا ہے، ہر جاندار سنتا ہے سوائے انسان کے، حدیث کے الفاظ ہے۔ اور وہ کیا پکارتی ہے؟ اور پکار کے کہتی ہے انسان غفلت کے اندر نہ رہنا، دنیا کے اندر نہ ڈوبے رہنا، اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کر لینا، یہ مال کی محبت کے اندر نہ رہنا، اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کر لینا۔ آخرت کے لیے تیاری ہی تمہارے لیے بہتری ہے، آخرت کے لیے تیاری ہی تمہاری کامیابی کی علامت ہے، آخرت کے لیے تیاری ہی تمہاری نجات کی علامت ہے۔ اور جو بندہ آخرت کی تیاری کے اندر اس جہان سے چلا جائے گا، چاہے وہ رزق حلال تلاش کرتا ہوا، رزق حلال کماتا ہوا جائے گا، تو رب تعالیٰ اسے شہیدوں کی لسٹ کے اندر شامل فرما دے گا۔ عزیزان محترم، آج ہمارے جو بھائی اس دار فانی سے چھوڑ کر کوچ کر کے گئے ہیں، یقین مانے بہت دل کو ایک دکھ پہنچا ہے۔ دکھ اس لحاظ سے پہنچا ہے، جانا تو ہر کسی نے ہے، ایک تو اس کی 4-5 بچیاں ہیں، غالباً چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، تو بچیاں جس گھر میں ہوں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بچیاں ہیں کل بروز قیامت اپنے والدین کی شفاعت کا باعث بنے گی، جب تک والدین کو لے کر جنت میں داخل نہ ہو جائیں گی اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کریں گی مالک و مولا ہم تجھ پر تب ہی راضی ہوں گی کہ جب ہمارے والدین کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کے جو اگلی منازل ہیں قبر حشر کی وہ آسان فرمائے، اور ان کی کامل بخشش فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو ورثاء ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ان کا ادب و احترام کرنے کی اور ان کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ رہنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، نوجوان تھے، کل تک کچھ ہی دن ہوئے ہیں وہ علیل ہوئے، اور علالت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بندہ ہمیشہ یاد رکھو اگر تندرستی ہے تو تم انتظار کرو بیماری کا،
اگر مال ہے تو تم انتظار کرو مفلسی کا، تمہارے پاس مال ہے تو تم مفلسی کا انتظار کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس صحت ہے تو ڈر میں رہو کہ یہ جو صحت ہے اس کے اپوزٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بیماری ہے۔ جو تندرستی عطا کرنے والی ذات ہے وہ تمہیں بیمار بھی کر سکتی ہے، جو مال دینے والی ذات ہے وہ تمہیں اس مال سے مفلس بھی کر سکتی ہے، تمہیں مفلسی کے اندر بھی لا سکتی ہے۔ تو میرے دوستو عزیزان محترم، تو ہم نے اس کی فکر کرنی ہے، ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ آج اگر وہ دوست اس جہان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو جو موت ہے وہ کسی نہ بادشاہ کو دیکھتی ہے، نہ کسی تاج والے کو دیکھتی ہے، نہ کسی بخت والے کو دیکھتی ہے، نہ کسی دولت مند کو دیکھتی ہے، نہ کسی امیر کو دیکھتی ہے، نہ کسی غریب کو دیکھتی ہے، اور نہ کسی مانگنے والے کو دیکھتی ہے، نہ کسی سخی کو دیکھتی ہے، بلکہ یہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اور رب تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم اپنے آپ کو بلند و بالا محلات میں ہی قید کر لو، چھپا لو، لیکن جس وقت اس موت کا فیصلہ پہنچنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔